نماز کے بارے میں جب بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے کہ میرے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے، وہ اسلام دین کو خود ایک سچا دین نہیں مان رہے، ان کو مطلب جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جب کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو ایسا شاید ہوگا نہیں، شاید ہمیں بھی آگ میں جلائے نہ جائے، وہ جب کا جب دیکھ لیا جائے گا جب مریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، جن کی امت میں ہم لوگ ہیں، انہوں نے جن کے لیے گڑ گڑا گڑ گڑا کے نماز میں اپنی دعائیں مانگی ہیں، ان کو 50 نمازیں تحفے میں ملی تھی ایز اے گفٹ۔ اگر ہم کسی کو گفٹ دے دیں تو وہ تو چپ چاپ رکھ لے گا، ایسے تو نہیں وہ پھینک دے گا میرا گفٹ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نماز کی گفٹ ملی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان سے عرض کیا، تو 9 چکر ایسے لگ گئے جس میں 5 نمازیں بار بار کم ہوئی، پھر 5 نمازیں بچی، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے اب شرم آ رہی ہے۔ اور اب وہی بات ہے، ہم لوگوں کو گفٹ میں ملی ہیں، اور جب ہم لوگ گفٹ نہیں لے رہے ہیں، ہم لوگ کو موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بار بار عبادت کرنے کا ہم لوگ راستہ ملا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں عبادت کرنے کے لیے، جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کے پاس جائیں، اس کو تب اچھا لگے گا نا۔ جب ہم اس کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سب صحیح کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہو، ایمان میرے پاس ہے ہی نہیں کہ آخرت کے وقت ایسا لوگ سوچتے ہیں، تو انسان گھمنڈ میں آ رہا ہے، انسان سمجھا میرا گفٹ کے بغیر، تحفے کے بغیر میرا کام چل جا رہا ہے، تو ایک طریقے تو گھمنڈ میں آ رہا ہے، جو شیطان نہیں کیا، تکبر۔ ایسی اگر آپ کی سوچ ہے تو یہ کفریہ سوچ ہے، آپ کی کفر کی۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، ہمیں تو اس سے اتنی نفرت، اتنی جلن ہمیں مچتی ہے، میرا من نہیں کرتا اس سے بات کرنے۔ اتنا انسان کو سمجھانے کے بعد جب انسان نہ مانے تو سمجھ لی وہ پاگل ہے، اس کو مطلب ہی نہیں، وہ دنیاوی زندگی جی رہا ہے، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کبھی اس کو مرنا، وہ سوچتا ہے کہ ہاں جب کا جب دیکھا جائے گا۔ میرا من نہیں کرتا ایسے لوگوں سے بات کرنے کا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بہانے کیسے بتائے گا آپ کو، جس سے آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کریں تو کہے گا ارے یار چھینٹے پڑ گئے روڈ پہ، یار کتا چھو گیا، ڈوگی چھو گیا، الٹی سیدھے آپ کو باتیں بتائے گا، یا پھر کہہ رہا ہے یار کل چلو کل سے پڑھیں گے، ارے یار پڑھ نہیں رہے، اتنا نہ ٹوکا نہیں جاتا، اتنا زیادہ الٹی سیدھے باتیں بتائیں گے آپ کو۔ ان کی خود کی ایک الگ ہی سوچ ہوتی نماز کے بارے میں کہ نماز نہ پڑھنے کی، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ جو وہ لوگ اتنی نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز تو کیا، ان کے بچے ان کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور دوسری چیز ان کے اوپر قضا نمازیں بڑھتی جا رہی ہیں، جس کو اگر وہ قضا نماز زیادہ ہو گئی تو مرتے دم تک وہ اپنی قضا نمازیں پوری نہیں کر پائیں گے، اور ان کے اوپر قضا نماز کا گناہ رہے گا۔ جیسے مانیے ایک، اور دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ تو بہت ضروری چیز آپ کو بتا دیں، جیسے عصر کا اور مغرب کا ٹائم، یہ ہمیں معلوم ہے عصر سے مغرب تک کا ٹائم، اور وہ آدمی میرا آنکھوں کی نظروں کے سامنے عصر سے مغرب تک اسی بیچ وہ بیٹھا رہا، وہ ہلا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے دیکھ لی عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہو گیا، اور مغرب کے بعد عصر کی نماز ہو گئی اس کی قضا، تو ہلا نہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے دیکھ لیا اس کے گناہ کرا، تو پھر اس کا تو گناہ بڑھ گیا، تب تو ہمیں پتہ لگے کہ اس نے گناہ کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ جو بھی آدمی جس نے گناہ کیا، اس کا جو گناہ ہوتا ہے، اور جو کافر جو ہوتا ہے اس کے پریزنٹ ٹائم میں کہا جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا جانو ہم نماز پڑھ رہے ہو، تم نے میری نماز کب دیکھی، ہم ہو سکتا ہو کہ ہم بھی اکیلے میں رات میں عبادت کر رہے ہوں۔ کسی بھی آدمی کو گنہگار، کافر، اس کے پریزنٹ، اس کے حالات پہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس ٹائم پہ اس نے گناہ کیا، پھر کوئی کفر کی کوئی چیز کری، جیسے اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے گناہ کیا، تو ہم اس کو تب اس کے گنہگار کہیں گے۔ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کہ ایسے تو مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر نہیں کہہ سکتے کہ آگے جا کے ایمان لیا ہے، اب مسلمان کو مسلمان نہ کہو، مسلمان آگے جا کے کافر ہو جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، تبھی اللہ تعالیٰ سے آپ بار بار دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو۔